فرمائی شروع سے ابو لہب حضور کا چچا، قرآن کی ایک پوری صورت ان کی مذمت میں نازل، اللہ نے بڑا ناپسند کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ پوری صورت ان کے مسمت میں نہ گیا۔ چچا تو ویسے رشتے میں یہاں پہ ایک اور بھی بات نکلتی ہے، رشتہ دار وہی ہوتا ہے جو مان لیتا ہے۔ چچا تھے مانا نہیں، چچا تھے مانا نہیں۔ تو جب حضور کی ولادت ہوئی نا، حضور اس دنیا میں تشریف لائے، تو لونڈی نے آ کے ابو لہب کو کہا کہ بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت بھتیجا، ایک لونڈی نے آ کے کہا کہ آپ کے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ابو لہب کہنے لگا کہ بھئی میں نے تجھے آزاد کیا، انگلی کے اشارے سے میں نے تجھے آزاد کیا۔ دنیا سے جب چلا گیا تو کسی کو خواب میں ملا تو پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ عذاب میں ہوں، سخت تکلیف میں ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جس دن حضور تشریف لائے تھے، تو میں نے اس انگلی کے اشارے سے ایک لونڈی کو آپ کی آمد کی خوشی میں آزاد کیا تھا، تو اس انگلی کو میں منہ میں ڈالتا ہوں تو شہد نکلتا ہے اور مجھے سکون ملتا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ ایک عام شخص کی اس چیز کی خوشی منا رہا ہے۔ اور یہ چھوڑے، سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت ہوئی کیا سکتی ہے؟ بنی اسرائیل تھی نا، منو سلوہ اترتا ہے آپ کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے منو سلوہ اترا، آسمان سے کھانا آتا تھا۔ اگر جس کو نہیں پتا وہ سن لے، جس کو پتا ہے اس کے مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملا بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل یہ یہودی لوگ ہیں، آج کے دور کے یہ یہودی لوگ ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے انعام ملا اور صاحبان رہتا تھا، یعنی وہ نبی کے ساتھ ہجرت کی انہوں نے، تو وہ صحرا میں تھے، تو وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز اگ نہیں سکتی تھی، وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز اگ نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے انعام ملا کہ منو سلوہ اترے گا، کھانا اترے گا قدرتی طور پر، اور اوپر بادل صاحبان کیے رکھتا تھا۔ کافی دیر پھر وہ بنی اسرائیل نے کہا نہیں ہمیں نہیں، وَمِنْبَا بکلی ہوا قصہ ہی ہوا فومی ہوا داسی ہوا، لمبا واقعہ یہ۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں ترکاری چاہیے، یہ تھوم ادرک وغیرہ یہ چیزیں سبزیاں چاہیے، ہمیں یہ کھا کھا کے اکتا گئے۔ انسان ایسا بدبخت ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے ساتھ لگاتار رہے تو اس سے بھی اکتا جاتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے اگر خود کو بھی رکھا تو پردے میں رکھا، کہ اگر رب کائنات خود پردے سے باہر آ کر انسانوں سے مل لیتے تو ہو سکتا ہے یہ انسان پتہ نہیں ناقدری کر بیٹھے۔ اس لیے جو چیز انسان کو محنت کے بعد ملتی ہے نا، انسان اس کی قدر کرتا ہے، جو ایویں ہی مل جاتی ہے نا اس کی قدر نہیں کرتا ہے کہ ہمیں نہیں یہ چاہیے، وہ خیر وہ واقعہ ہو چکا، ترکاریاں آسوکی سارا کچھ، لیکن جب وہ دن آتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ دن آتا، حکم تھا بنی اسرائیل کو کہ جب وہ دن آتا تو بنی اسرائیل اسی میدان میں اکٹھے ہوتے اور خیمے لگاتے اور اس اللہ کی نعمت کو یاد کرتے اور شکرانے کے نوافل ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ اور کائنات میں حضور سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ جس سال حضور دنیا میں تشریف لائے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خوشی اس طریقے سے منائی کہ پوری دنیا میں جس کے گھر بھی پیدا ہوا بیٹا پیدا ہوا، اس دن کسی کے گھر، اس پورے سال میں کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، سب کو بیٹے عطا کیے۔ پوری ایک لگاتار تاریخ
اس لیے جو محفل میں آتا ہے اس پہ بھی کرم ہوتا ہے، جو محفل سے جاتا ہے اس پہ بھی کرم ہوتا ہے۔ آگے ذوق کی بات، کوئی کتنے ذوق سے آتا ہے، کوئی کتنی لگن سے آتا ہے، وہ لگن کے ساتھ۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ہونٹ ہل گئے تھے۔ پہلے فرماتی کہ ایک نور کا ایسا اظہار ہوا کہ میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھے، کیسر و کسریٰ کے جو بت کدے تھے، آتش کدے تھے، بت زمین پر گر پڑے، جو آتش کدے تھے، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ بجھ گئے۔ آپ فرماتی کہ میں نے ایسے روشنی ہوئی کہ میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھے اپنی آنکھوں سے۔ شان کا یہ عالم، لیکن جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کے سنا تو حضور یہ فرما رہے تھے، ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تو نے میری ایک نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اے اللہ میری نبی، میری امت کی مدد فرمانا، میری امت کی مدد فرمانا۔ یعنی اس دنیا میں تشریف لائے، تب جب تشریف لے کے گئے اس وقت بھی بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کہ آپ کے ہونٹ ہل گئے تھے، اور تب بھی ربی حبلی امتی کی صدا تھی۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم سے اتنی محبت فرمائے، ہم سے اتنی محبت فرمائے۔ اسرائیل آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسرائیل علیہ السلام۔ آپ نے پوچھا کہ تو روح قبض کیسے کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا، مثال دی کہ جب کوئی نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور روح قبض ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال یہ دی کہ جیسے ماں اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو، نوزائیدہ بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور بچہ دودھ پیتے پیتے سو جائے تو ماں کو ہوتا ہے کہ اس کو لٹانا بھی ہے، دودھ بھی منہ سے نکالنا ہے اور یہ اٹھے بھی نہ۔ مومن کی روح اس طریقے سے قبض ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو جو گنہگار ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ اس کا معاملہ یہ ہوگا جیسے ململ کا کپڑا کانٹے دار جھاڑی کے اوپر بچھا دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو وہ کانٹے اس کپڑے میں پھنس جاتے ہیں، اور کھینچا جائے جیسے وہ کپڑا اس جھاڑی دار سے پیچھے نہیں ہوتا، ایسے ہی گنہگار کی روح جلدی نہیں نکلتی، تنگی ہوتی ہے اس کو۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اسرائیل جب میری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو پوری میری امت کو جتنی تو نے تکلیف دینی ہوئی، ساری کی ساری تکلیف مجھے دے دینا، میری امتی کو کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ یار اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی؟ ہم کتنا کو مانتے یا کتنی کو ان کی مانتے؟ آج ہمیں اپنے نفس کو خوش کرنے کے علاوہ، شیطان کو خوش کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جو دین کا کام کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، جو دنیا کا کام کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ کام ہی کوئی نہیں ہے، غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں حضور کی نسبت تو عطا ہوئی ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، لیکن اصل چیز ہے کہ حضور سے عشق نصیب ہو جائے، اور یہ عشق کی دولت عشق والوں سے ملتی ہے، یہ عشق کی دولت عشق والوں سے ملتی ہے۔ ہر ایک کی نصیب، یہ بڑی اعلیٰ دولت ہے۔ پھر انسان کو اعمال صحیح کرنے یا کرانے کی حاجت نہیں رہتی، پھر سنور جاتے ہیں، پھر ظاہر بھی سنور جاتا ہے، پھر باطن بھی سنور جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سب پہ اپنا کرم فرمائے، رحمت فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔